हम खबर आपको दें, आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे ने पाकिस्तान में भी सोना महंगा कर दिया है। फी तोला कीमत 500 से बढ़ गई है। सिंध सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 400 रुपए के इजाफे से 67,400 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 456 रुपए के इजाफे से 57,771 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 52,957 रुपए फी 10 ग्राम हो गई है। आलमी मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान सोने की फी ऑन्स कीमत में $60 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मार्केट में डॉलर की कदर में कमी और स्टॉक मार्केटों में मंदी के बायस सोना महंगा हो रहा है। तो इस तरह आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे ने पाकिस्तान में भी सोना महंगा कर दिया। फी तोला कीमत 500 रुपए बढ़ गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गवर्नर तबुक शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की GHQ में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। अहम मुलाकात समझी जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गवर्नर तबुक शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की GHQ में यह मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। यह अहम मुलाकात हुई है। आपको बताते चलें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गवर्नर तबुक शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की GHQ में मुलाकात हुई और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गवर्नर तबुक शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की यह मुलाकात हुई। GHQ में यह मुलाकात की गई और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात का यह हाल आप देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गवर्नर तबुक शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की GHQ में मुलाकात हुई। लाहौर से खबर देंगे, जहां शहर में पोलियो का खतरा बदस्तूर मजीद बढ़ गया है। मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से लेकर सीवरेज के नमूने भी पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। आपको बताते चले कि पोलियो वायरस का खतरा बढ़ गया है। पहले भी यह खबर आपको दी गई थी। लाहौर शहर में पोलियो का खतरा बदस्तूर बढ़ रहा है। सैंपल इकट्ठे किए गए थे जिसमें पोलियो वायरस पाया गया है। मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से ले गए सीवरेज के नमूने भी पोलियो वायरस की तस्दीक उनमें हो चुकी है। मजीद नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं लाहौर भर से। लाहौर शहर में पोलियो का खतरा बदस्तूर बढ़ रहा है। मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से नमूने लिए गए सीवरेज के ये नमूने, जहां पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी लाहौर शहर से कई जगह से ये नमूने लिए गए थे जिसमें पोलियो वायरस पाया गया है और अब ये नमूने लिए गए मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से। मजीद तफसीलात क्या हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताएगा, नमूने मिले हैं जिनमें पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है, क्या अपडेट है इससे मुतल्लिक आपके पास? जी, ये दिसंबर में मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से जो है वो सीवरेज के नमूने हासिल करके कौमी अदारा सेहत इस्लामाबाद को भिजवाए गए थे और ये जो नमूने भेजे गए थे ये पॉजिटिव आए हैं। इनमें पोलियो वायरस की मौजूदगी की कौमी अदारा सेहत की जानिब से तस्दीक कर दी गई है और इसके साथ ही शहर में जो पोलियो का ख़तरा है वो मज़ीद बढ़ गया, क्योंकि दिसंबर में ही हासिल किया गया जो आउटफार रोड डिस्पोजल स्टेशन का सीवेज का नमूना था उसमें भी पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की गई थी और गुज़श्ता एक साल से ये मुसलसल जो है वो पोलियो वायरस की तस्दीक की जा रही है कि वो शहर के सीवेज में मौजूद है, एनवायरनमेंट में मौजूद है और एक बदस्तूर ख़तरा है। और इस हवाले से रोकथाम के लिए जितने भी बार मुहिम चलाई गई वो अभी तक कामयाब दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, जाहिद शाह से बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाना ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। दयामेर भाषा डैम के बारे में ये बात तय है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ज़मीन खरीदी गई और उसके ऊपर 100 अरब रुपए से ज़्यादा अखराजात आए और ज़मीन जो है वो खरीद ली गई। इसी तरीके से जहाँ स्पीकर मोमन डैम के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की सरबराही में 2 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए थे। ये डैम तकरीबन 800 मेगावाट का डैम है जो कि सवात रिवर के ऊपर ये बनाया जाएगा। मैं इस हाउस का वक्त ज़ाहिर नहीं करूंगा और इररिलेवेंट बात नहीं करूंगा, लेकिन
حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر اس ڈیم کی انتہائی ضرورت ہے اور بہت یہ اہمیت کا حامل ہے، اس ڈیم کی جو کانٹریکٹ کو جو ایوارڈ کیا گیا ہے وہ بطور خاص ایک بہت بڑا کوشچن مارک بن چکا ہے، اور اس بارے میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس ہاؤس کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوڈ شیڈنگ اس ملک کے اندر ایک شدید ترین صورتحال اختیار کر گئی تھی اور 18-20 گھنٹے بجلی بند ہوتی تھی اور کاروبار بند تھا، ایک سائیکل کی جو ٹیوب ہے اس کو ریپیئر کرنے والا اس کا بھی کاروبار بند تھا، لاکھوں لوگ بے روزگار تھے، ہسپتالوں میں اسکولوں میں بجلی نہیں تھی، ایکسپورٹس ہماری تباہ ہو گئی تھی، اور یہ 15 سال یہ کسی ایک گورنمنٹ کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئی جناب اسپیکر، اس کو وار فوٹنگ کے اوپر ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور بڑی برق رفتاری سے ہم آگے بڑھے، تو 20 گھنٹے جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور میں سابق وزیر اعظم یہاں بیٹھے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، اور میں اس بات کا یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں بطور خاص کہ مئی 2015 میں جب ایل این جی پاور پلانٹس کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت ایک رائے تھی اور بڑی صائب رائے تھی کہ 18-20 گھنٹے بجلی جاتی ہے اور واپس آتی نہیں، لہذا وقت کو بچانے کے لیے ہمیں ایمرجنسی کلاز کو انووک کرنا چاہیے اور پیپرا رولز کو سسپینڈ کر کے ہمیں براہ راست ہمیں کانٹریکٹس ایوارڈ کر دینے چاہیے۔ یہ کوئی رائے جو تھی یہ کوئی خدا نخواستہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اس رائے کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم 4 سے 6 مہینے ویلیبل ٹائم بچا لیں گے اگر ہم اپنا بیڈنگ پروسیس کو ہم سرکمنٹ کر لیں گے، تو پھر 6 مہینے 4 مہینے بچ جائیں گے، اور جو کہ ان حالات میں ایک لمحہ انتہائی قیمتی تھا۔ لیکن پرائم منسٹر نواز شریف نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا، اس وقت بھی ایمرجنسی کلاز انووک نہیں کی گئی اور پیپرا رولز کو فالو کیا گیا، اور پھر یہ پورا زمانہ جانتا جناب اسپیکر کہ پھر انتہائی ٹرانسپیرنٹ، انتہائی شفاف طریقے سے 3 پلانٹس فوراً لگائے گئے جو اس وقت 3600 میگا واٹ بجلی پاکستان کے نیشنل گرڈ کو مہیا کر رہے ہیں، اور یہ بات ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں کہنا چاہتا ہوں۔ چوتھا پلانٹ اس وقت اٹ از انڈر انسٹالیشن، 1200 میگا واٹ کا وہ پلانٹ ہے، یہ چاروں ملا کر 5000 میگا واٹ یہ بجلی بنتی ہے ایل این جی بیسڈ۔ اس میں 2 فیڈرل گورنمنٹ کے انویسٹمنٹ تھی اور 2 جناب اسپیکر وہ حکومت پنجاب کی انویسٹمنٹ تھی، and I have said this before many times and I want to repeat this today even at the cost of repetition, that though these were investment from the provincial government of Punjab, but the power generated was for Pakistan. یہ ہے وہ کمٹمنٹ، یہ ہے وہ خلوص جو کہ اس زمانے میں اس گورنمنٹ نے دکھایا۔ میں یہاں پر کوئی جس طرح میں نے گزارش کی کہ میں ایریلیونٹ بات نہیں کرنا چاہتا، الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا، اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ خوب بھرے گا، ہمیں اس کا پھر بھرپور جواب دینا آتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس میں 160 ارب روپے کی بچت ہوئی، کہیں پیپرا رولز کو کہیں ٹنکر نہیں کیا گیا، کہیں ان کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، اور میں یہاں پر مثال ایپل ٹو ایپل کی دے رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اورنج لائن بنائی اور وہ جی ٹو جی فائنینسنگ تھی اور پاکستان کے قوانین جی ٹو جی فائنینسنگ میں پیپرا رولز کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، رول 5، میں اس کی مثال نہیں دے رہا۔ آئی ایم citing example of power plants alone to compare with مومن ڈیم جو کہ
اس وقت بننے جا رہا ہے اور ملک کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہاں پر کہتا ہوں کہ مومن ڈیم کا پروسیس پچھلے کئی سالوں سے شروع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہماری گورنمنٹ کے زمانے میں اس کا جو بڈنگ کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کانٹریکٹ کو ایوارڈ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے زمانے میں کیا گیا۔ یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں رہنی چاہیے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ پروسیس شروع ہوا۔ ہزاروں منصوبے اس طرح ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں میں شروع ہوتے ہیں، اور پھر جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ پھر فیصلہ وہ کرتی ہے، تو لہٰذا مومن ڈیم وہ اس کا فیصلہ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کا اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہے، پی ایم ایل این کی نہیں۔ اس زمانے میں یہ پروسیجر سٹارٹ کیا گیا، یہ درست بات ہے۔ اب آئیے جناب اسپیکر کہ یہ کس حد تک یہ پروسیس جو ہے یہ شفاف ہے اور کس حد تک اس پروسیس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ کہنا کہ سنگل بڈ یہ پیپرا قوانین کے خلاف ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ پیپرا قوانین کے خلاف نہیں ہے۔ سنگل بڈ پیپرا قوانین اجازت دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ لوازمات ہیں، اور میں اس کی طرف ابھی 2 منٹ میں گزارش کروں گا۔ یہاں اسپیکر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیم 800 میگا واٹ کا، اس کی تکمیل کے لیے 5-6 سال چاہیے ہوں گے۔ کیا ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ اگر ایک بڈ رہ گئی تھی اور دوسری بڈ کو ٹیکنیکلی اس کو ناک آؤٹ کر دیا گیا تھا؟ ایک بڈ تھی ڈیسکون اور ان کے فورن پارٹنرز آئی گزوبا کمپنی ہے چائنا کی، اور دوسری بھی ایف ڈبلیو اینڈ چائنا پاور، اس طرح کی دوسری کمپنی، وہ بھی چائنا کی کمپنی تھی۔ دوسری بڈ تھی دیٹ واز ریجیکٹڈ آن ٹیکنیکل گراؤنڈز، سو بی اٹ۔ تو ایک بڈ رہ گئی اور اس بڈ کی بنیاد پر جناب اسپیکر وہ کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیپرا رولز کی اس شک کا فائدہ لیا گیا کہ جو کہ کہتا ہے کہ ایک ہی بڈ اگر ہو تو تب بھی آپ کانٹریکٹ ایوارڈ کر سکتے ہیں، مگر اس کی کوئی ساتھ اس کی اٹیچڈ ریکوائرمنٹس ہیں۔ وہ اس طرح سٹینڈ الون آپ ایوارڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود تنقید کا نشانہ بنیں گے۔ میں ابھی جو پیپر رولز کی جو متعلقہ جو شک ہے میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ جس طرح یہ 3 منصوبے 3600 میگا واٹ کے جو لگائے گئے، وہاں پر نہ صرف یہ کہ ایمرجنسی کلاز کو انووک نہیں کیا گیا بلکہ بڈنگ پروسیس کو پوری طرح فالو کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی 22 مہینوں میں یہ منصوبے مکمل ہوئے، اور آدھی قیمت پر اسی طرح کے جو منصوبے جو ماضی میں لگے تھے ان سے آدھی سے بھی کم قیمت پر لگائے گئے۔ چوتھا منصوبہ جو حویلی بہادر شاہ 2 ہے، میں مثال اس کی اس لیے دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ وہاں پر سنگل بڈ آئی تھی۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے، اب سارا ریکارڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو متعلقہ جو منسٹریز ہیں یا محکمے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ سنگل بڈ آئی تھی جی ای کی، جس نے پہلے 3 منصوبے جو لگائے تھے اس سنگل بڈ کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا، اینڈ وی وینٹ فار ری بڈنگ، اور شارٹ نوٹس پر دوبارہ بڈنگ آئی۔ اس میں ایک اور دنیا کا مایہ ناز بڈر سیمنز آیا، اور اس نے 10 ارب روپے کم قیمت، جو پہلے 3 منصوبے لگے تھے ان سے 10 ارب روپے کم قیمت پر
اس نے اپنی آفر دی سیمنز نے اور کانٹریکٹ سیمنز کو مل گیا. یہ ہے فائدہ جناب اسپیکر ری بڈنگ کا. سنگل بڈ کی بنیاد پر آپ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں. لیکن ہم حالانکہ وہ سنگل بڈ تھی اور بجلی پیدا کرنے کی انتہائی شدید مجبوری تھی, پوری قوم کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی, ہم اگر چاہتے تو وہ سنگل بڈ کو ایکسپٹ کر لیتے, بٹ وی ڈڈ ناٹ ایکسپٹ اٹ فار ویری ویری اسٹرانگ کنسیڈریشنز. اور جب ری بڈنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور وہ سیمنز نے 10 ارب روپے کم قیمت پر اس نے بڈ اپنی آفر کی اور وہ کانٹریکٹ سیمنز کو ایوارڈ ہو گیا. اور آج وہ جو منصوبہ ہے وہ تکمیل کے مراحل پر وہ اپنا جاری و ساری ہے. وہ خدا کرے کہ وہ جلد سے جلد مکمل ہو. اب آ جائیں دوبارہ مومن ڈیم کے اوپر. میں نے آپ کو جو سنگل بڈ کی جو بتائی ہے اس کی پروز اینڈ کونز وہ میں نے آپ کو عرض کر دیے. اب پہلی بات تو یہ ہے, تو جناب اسپیکر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ واٹ واز دی ہری, ایسی کیا جلدی تھی. بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ عمومی طور پر وہ تقریباً وہ دم توڑ چکی ہے, اور آج اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ اس حکومت کی بدترین غفلت, ناتجربہ کاری اور دوسرے جو فیکٹرز ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو 3 پروجیکٹس لگے ہیں 3600 میگا واٹ کے, یہ آدھی کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو گیس اویلیبل نہیں, اور جو تیل پر فرنس آئل پر جو بجلی پیدا کی جا رہی وہ 4000 میگا واٹ, اور کئی گنا اس کی قیمت, اس کی پیداواری قیمت کئی گنا گیس کے مقابلے میں زیادہ. وہ پرانے وہ فرسودہ وہ جو منصوبے ہیں جن کو اس کے, اب آپ بتائیے جناب اسپیکر اس طرح کی اگر بدترین غفلت ہوگی تو پھر عوام کے اوپر جو مہنگائی کا اور عوام کے اوپر جو بے روزگاری کا جو پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومن ڈیم کے اوپر کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی کہ یہ دوبارہ ری بڈنگ نہیں کر سکتے تھے. چلو مومن سی تھے, I'm sorry, thank you very much for correction. پوائنٹ یہ جناب اسپیکر کہ مومن ڈیم, thank you for I'll try to repeat this time and again so I am properly correct. تو مومن ڈیم جناب اسپیکر کہ کون سی قیامت آ گئی تھی, کون سی وجہ تھی کہ سنگل بڈ کو ہی اپنا سینے سے لگانا تھا اور اس کو کانٹریکٹ 309 ارب روپے کا منصوبہ وہ جو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا. اب جناب اسپیکر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پیپرا رولز. یہ سوال ہے ان کے اپنے پیپرا کے ایف اے کیوز ہیں, ان میں سے ایک کوشچن یہ ہے اور میں اسی فارم میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. If only one tender bid is received in response to a tender notice advertised in both or one of the media authorities, should this single tender be accepted or re-advertised again? میں ریلیونٹ جو جواب وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اور وہ یہ ہے جناب اسپیکر, Public Procurement Rules 2004 don't put any limit on number of tenders, bids received in response to tender notices, provided that the procurement opportunity has been advertised in the prescribed manner. وہ میں بتا چکا ہوں کہ سنگل بڈ یا اس سے زیادہ کوئی قدغن نہیں ہے. آگے جناب اسپیکر وہ کہہ رہے ہیں کہ the single bid may be considered if it meets the evaluation criteria expressed in tender notice and is not in conflict with any other rules, regulations or policy of the federal government. یہ 3 چیزیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرائٹیریا جو ہے وہ ان کانفلکٹ نہ ہو جو دوسرے جو رول جو ہیں اور حکومت کی پالیسی. However, the procuring agency should make a decision
اب یہ بڑا امپورٹنٹ, دس از دی آپریٹو پیراگراف جناب اسپیکر, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. However, the procuring agency should make a decision with due diligence and in the light of Rule 4. Whenever a procuring agency is confronted with such a situation whereby the rate quoted by the single bidder cannot be compared so as to declare it as the lowest rate or otherwise, it may make a prudent decision. کہ اگر کوئی پیمانہ اویلیبل نہیں ہے, یعنی سیکنڈ بڈر نہیں ہے, تھرڈ بڈر نہیں ہے, اور کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے, تو پھر وہ دماغ سے, عقل سے کام لے, دل سے نہیں, عقل سے کام لے, دماغ سے کام لے. اور آگے یہ کہہ رہا ہے یہ اپنا رول, یہ میں آپ کو جو پڑھ رہا ہوں میں ختم کرتا ہوں جناب اسپیکر. While making a decision, the following factors may be kept in view. Number one, the comparison of price of the goods, works or services if procured during the current financial year. تو پہلی انہوں نے جو تجویز پیش کیا, یہ سفارش پیش کیا اسی قانون کے تحت کہ اگر کوئی آپ کو یارڈ سٹک نہیں ملا تو پھر اسی فائنینشیل ایئر میں اس طرح کا کوئی منصوبہ اس کے لگ بھگ ہوا ہے تو آپ اس سے کمپیئر کر لیں یہ جو سنگل بڈ کی فائنینشیل جو انہوں نے آفر کی ہے. نمبر ایک. نمبر ٹو, market price of the goods, works and services to be procured. مارکیٹ پرائز دیکھ لیں, آپ پتہ کر لیں, اپنا مشرق سے پتہ کریں, مغرب سے پتہ کریں, جنوب سے پتہ کریں, شمال سے پتہ کریں کہ بھائی اگر پاکستان کے اندر جو فائنینشیل ایئر میں اگر اس طرح کا منصوبہ نہیں تو آپ پھر دنیا گلوبلی آپ پتہ کروا لیں کہ بھئی یہ جو قیمت دی گئی ہے کیا یہ قیمت ریزنیبل ہے. نمبر 3, in case abnormal increase in price is observed, the procuring agency may like to re-advertise the procurement opportunity if time permits. اب میں نے شروع میں کہہ دی کوئی قیامت تو نہیں آ گئی تھی کہ جناب یہ دوبارہ ری بڈنگ نہیں کر سکتے تھے, اور پھر فائنلی یہ پیپر رولز ایک اور بڑا صائب مشورہ دے رہا ہے اس کیس میں اور تمام کیسز میں. ری ایڈورٹیزمنٹ وڈ بی اے پریفرڈ آپشن, اس میں لکھا ہے. یہ کوئی میں کوئی رام کہانی نہیں, میں نے بالکل پیپر رولز پڑھ کے سنائے ہیں کہ دس شوڈ بی دا پریفرڈ آپشن کہ آپ جائیں دوبارہ بڈنگ میں دوبارہ جائیں. 309 ارب روپے کا جناب اسپیکر منصوبہ ہو اور اس کے لیے اور پھر کوئی میں نے جس طرح کہا کہ خدا نہ خواستہ ملک اندھیروں میں نہیں ہے, اجالوں میں ہماری حکومت لے گئی تھی, ان کو تحفے میں ہم نے تشریف رکھ کر ایک پاکستان دیا جو کہ پوری طرح روشن ہے. تو کون سی ایسی وجہ تھی کہ آپ ری بڈنگ میں نہیں گئے؟ میں جو دوسرے معاملات اس پہ نہیں جا رہا کہ جناب فلاں کنسلٹنٹ بلیک لسٹڈ ہے فلاں, that is not the area I am focusing upon. I am purely focusing upon PEPRA rules. وہ کہہ رہے کہ ری ایڈورٹیزمنٹ would be a preferred option. اب اس کے بعد میں بتائیں جناب اسپیکر کہ کیا وجہ تھی کہ 3 بلین ڈالر 3 بلین ڈالر ہو گئے نا, 3 بلین ڈالر, اور جی ہاں 3 بلین ڈالر, یہ میں ڈیویلیوشن کی پہلے کی بات کر رہا ہوں, اب جو 30% ڈیویلیوشن اس کی بات نہیں کر رہا. 3 بلین ڈالر, اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت نے یہ ٹینڈر اوارڈ کیا, یہ کانٹریکٹ اوارڈ کیا ہے, پچھلی حکومت نے نہیں کیا, پروسیس وہ جاری و ساری تھا. تو 3 ارب ڈالر, جبکہ ہم اس وقت سعودی عرب کی کمال مہربانی ہے, یو اے ای کی ہمارے برادر ملک ان کی کمال مہربانی ہے, چائنا کی مہربانی ہے کہ وہ پاکستان کی اس آڑے وقت پھر مدد کو آپ پہنچے ہیں, اور اس میں
اس حکومت کا کوئی کمال نہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی کمال نہیں. یہ اگر بات میں نہیں کروں گا تو آئی تھنک دا اسٹوری ول بی انکمپلیٹ, کہ جو افواج پاکستان کو جو سپہ سالار ہیں ان کے منہ کو یہ ایڈ مل رہی ہے, یہ لون مل رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے, بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. تو اس کے باوجود جناب اسپیکر ہم 300-350 ارب روپے کے منصوبے کو سنگل بڈ پر اوارڈ کر دیں, بغیر کوئی پیمانہ, بغیر کسی یارڈ سٹک کے, بغیر کسی کمپیریزن کے, اور پیپر رولز کا اس طرح سہارا لیے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور آخری بات اس بارے میں کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر, کہ above all is a question of conflict of interest. مجھے رزاق داؤد صاحب سے ان سے کوئی گلہ نہیں, he is a gentleman, مگر بات یہاں پر انڈیویجولز کی نہیں ہو رہی, افراد کی نہیں ہو رہی, بات پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی, ان کی خوشحالی اور ترقی کی ہے. بات اس وقت پاکستان کے عوام کے ایک ایک پائی کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. اور اس وقت رزاق داؤد صاحب وہ اس وقت اس حکومت میں ایڈوائزر ہیں, اور ایڈوائزر ہوتے ہوئے ان کی فرم کو, اور یہ کہنا کہ وہ خود مالک نہیں, ان کے بیٹے ہیں یا فلاں ہے, that is not the point at issue. The company belongs to him. اور he is a shareholder. تو جناب اسپیکر, this is I think the crux of the matter, that this is a direct conflict of interest. Please, order in the house, please. A direct conflict of interest, کہ آپ اپنی حکومت کے ایک, اور میں یہاں پر چینی فرمز کی بات نہیں ہو رہی, دونوں بٹس میں چینی فرمز تھیں, اس میں بھی تھی چینی فرم اور دوسری میں بھی چینی فرم ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ حکومت جو شفافیت کا اور میرٹ کا اور ٹرانسپیرنسی کا دن رات ڈنڈورا پیٹتی رہی ہے, 5 ماہ ہو گئے, اور ایک اتنا بڑا منصوبہ, اور میں نے آپ کے اس کے مقابلے میں وداؤٹ گوئنگ فار اینی پرسنل کیس, میں نے آپ کو بتا دیا کہ حویلی بہادر شاہ 2 میں GE سنگل بڈ تھی, اور اس وقت بجلی کی بے انتہا ضرورت تھی. ہم نے اس سنگل بڈ کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اینڈ وی وینٹ فار ری بڈنگ, اور اس مالک کا کرم ہے کہ 10 ارب روپے سستا منصوبہ چوتھا مل گیا. they could have done the same. اور کون جانتا ہے کہ دوبارہ ری بڈنگ کرتے, کوشش کرتے, یہ 309 ارب روپے کے بجائے 250 ارب کا مل جاتا, 250 کا مل جاتا, 250 کا مل جاتا. بہرحال وہ تقاضا جو تھا شفافیت کا, اس کو تو پورا کرنا تھا, اور کوئی ایمرجنسی نہیں تھی, کوئی خدا نخواستہ پاکستان کے اندر فورس میجور نہیں تھا, کوئی یہاں پر خدا نخواستہ کوئی جنگ کے بادل نہیں تھے, کوئی بجلی کی کوئی اس طرح میجر فیلئرز نہیں تھے. یہاں اسپیکر, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, یہ پیپر رولز نے جو سفارشات کی ہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے, یہ شفافیت کے خلاف ہے, یہ پاکستان کے عوام کا جو ایک بہت ہی جو سکیرس ہمارے ریسورسز ہیں مانگے تانگے کے, یہ ان کے اوپر ڈاکہ زنی کے مترادف ہے. میری آپ سے گزارش ہے, میری اس ہاؤس سے گزارش ہے کہ ہمیں اس کیس کو فل فور اسمبلی کے فلور پر ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور اس معاملے کو ایک ہاؤس کمیٹی کے سپورٹ کرنا چاہیے. جب تک کہ ہاؤس کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ نہ دے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ. جی پرویز خٹک صاحب 1-2 منٹ بات کریں. سر جی آپ 2 منٹ ایک وضاحت کرنا چاہتے ہیں, بس اس کے بعد آپ کو. سر پرویز خٹک صاحب. اسپیکر صاحب جسٹ 2 منٹ سر. میں ایک بات کر لوں پھر آپ نہیں, اس کے بعد زرداری صاحب کو موقع دیں گے, اور اس کے بعد بڑا صاحب آپ ڈیٹیل سے اپنی رسپانس دیں گے. جواب دینا ہے, میں صرف ایک دیتے ہیں میڈم. جی جی. اسپیکر صاحب, سب سے پہلے تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اپوزیشن لیڈر کم سے کم یہ تو مان گئے کہ حکومت میں رہ کے کاروبار نہیں کرنا چاہیے. تو میرا خیال میں یہ سب کاروبار نہیں کرتے رہے تھے آج تک, یہ بالکل بے غم بیٹھے تھے.
پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. کسی صوبے نے، وفاق نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا لا پاس نہیں کیا کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے. ہم نے صوبے میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا لا پاس کیا اور اس پہ عمل درآمد کیا. پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کاروبار تو کرنا پڑتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن جس محکمے کا میں منسٹر ہوں، اگر میں اس منسٹری سے اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچاتا ہوں تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. صرف وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں کاروبار نہیں کر سکتا، وزیر اعظم سارے پاکستان میں نہیں کر سکتا، اور وزیر جو ہیں وہ اپنے محکمے میں کام نہیں کر سکتے ہیں. اس طرح تو لوگوں کے بچے کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. قانون حقیقت میں یہ ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی میں اپنا لا ان کے سامنے پیش کر دوں گا کہ لا کیا ہے. قانون یہی کہتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ میں اپنے ذاتی اختیارات سے فائدہ اٹھا کر اپنے محکمے میں کسی رشتہ دار کو فائدہ دوں گا، وہ قانون کی خلاف ورزی ہے. تو صرف میں یہ ایکسپلین کرنا چاہتا تھا کہ یہ قانون کبھی انہوں نے پاس نہیں کیا، انہوں نے کبھی کیا نہیں، اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل نہیں، وہ خود انہوں نے پاس نہیں کیا اور الزام ہمارے پہ لگاتے ہیں. مجھے بڑا افسوس پورا ہے. ڈیٹیل موقع دیتے. جی اسد زرداری صاحب پلیز. اس کے بعد اس کو پورا موقع دوں گا، تسلی سی ریلیکس ہو کے پورا جواب دیں گے، اور میں ہاؤس سے ریکویسٹ کروں گا کہ پورا ہاؤس رسپانس کو سنے گا. میاں صاحب جی پلیز. تھینک یو مسٹر اسپیکر. پہلی بات تو خٹک صاحب کی میں اس بات سے اگری کروں یا نہ کروں، پر میں صرف ان کی نظر دوڑوانا چاہوں گا کہ ہم جو اوتھ لیتے ہیں، ہر منسٹر ایک اوتھ لیتا ہے، پرائم منسٹر ایک اوتھ لیتا ہے، اور اس اوتھ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس اوتھ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے شفافت سے اپنا کام کرنا ہے. تو اگر کوئی منسٹر یا کوئی ایڈوائزر کوئی بھی کام کرتا ہے جس میں اس پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں I will vote for this opposition leader of the House. اسپیکر صاحب، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں، پاکستان میں. ڈالر اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج سے $50 بلین جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں. لوگوں کی نقصان ہو گیا ہے. پانی، جس طرح سندھ کے لوگ رو رہے ہیں پانی کے لیے، ڈیلٹا کے لیے، جو میری بیٹی بول رہی تھی آپ کے سامنے، بی بی مریم، وہ یہ تھا کہ ڈیلٹا آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جہاں پانی سمندر سے ملتا ہے وہ ڈیلٹا ہے. اس ڈیلٹا میں ہمیں میٹھا پانی چاہیے تاکہ اس ڈیلٹا کو ہم سنبھال سکیں، پھر مچھیاں ہو سکیں، بیچ سکیں. اس وقت 9 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ ٹھٹے میں سمندر آگے آ گیا ہے. بہرحال اس کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے اور ضرور اس کو سنبھالیں گے. تو سیکنڈ تھنگ سر، جو مجھے سنائی دے رہی ہے اور سب پارٹیز بھی سوچ رہی ہیں کہ نیب کے چیئرمین کے پاس جائیں. بھئی نیب کے چیئرمین کے پاس تم لوگ جاؤ گے کیوں؟ نیب کے چیئرمین کو پارلیمنٹ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے. اور یہ دوستوں میری بات نہیں ہے، میں نے تو بڑے نیب دیکھے ہیں اور میں دیکھتا رہوں گا، یہ تو مسئلہ ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جس دن آپ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہے. تو مجھے آپ کا غم ہے نا، وہ زیادہ ہے، اپنا نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے ہی پارلیمنٹ کو عزت دینی ہے، ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. جتنا ہو سکا ہے میرے ہاتھ میں ہے، میرے طاقت میں تھا پولیٹیکلی، میں کرتا آیا ہوں، اور اب بھی میں پارلیمنٹ کے لیے، جمہوریت کے لیے ہی کام کرنا چاہتا ہوں. اب
जितनी ज़िंदगी बची है, जितनी ज़िंदगी गुजारी है, मेरी उम्र इस वक्त 64 ईयर्स है, 80 साल जीऊँ या 70 साल जीऊँ ये तो मेरे मौला को पता है, पर जब तक हूँ तो मैं पार्लियामेंट को और ये जो नए नए दोस्त आए हैं हमारे पार्लियामेंट में, इनको भी ट्रेन करना चाहता हूँ, ये भी ट्रेन हो जाए, ये भी सीख जाए। अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं और पूरी तैयारी करके आते हैं तो इनको क्वेश्चंस का पता है। मैं समझता हूँ कि वाड़ा साहब का पानी से, कनाल से, ज़मीन से, इनसे ताल्लुक़ कम होगा, मगर थोड़ी सी तैयारी अगर कर लें तो ये समझ जाएंगे कि क्या मसला है और इसलिए उसको जवाब दे सकेंगे और उस पर कोई काम भी कर सकेंगे। मिस्टर स्पीकर, जहाँ तक जी हाँ बिल्कुल पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनली, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ को मिल रही है, वो ज़रूर इंस्टीट्यूशन को मिल रही है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को और पाकिस्तान को मिल रही है, इसलिए कि हमारे दोस्त पाकिस्तान को फेल स्टेट नहीं देखना चाहते और हम भी नहीं देखना चाहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें, कुछ सपोर्ट तो मिली, इससे होगा इतना ज़्यादा नहीं, मगर हमें कुछ सपोर्ट मिल गई। मगर आज जो फाइनेंशियल हालात हैं और जिस तरह हम चल रहे हैं और जिस तरह बगैर सोचे समझे डिसीशंस हो रहे हैं, उनमें इस तरह संभाला नहीं जा सकता, पाकिस्तान इस तरह संभाला नहीं जा सकता। और वंस स्लाइडिंग स्केल में आप फेल्ड स्टेट की तरफ जाएंगे तो फिर कोई आपको बचा भी नहीं सकता। कोई बाहर की ताकत, चाहे आप उसको चाइना समझें या कोई और ताकत समझें, वो भी आपको नहीं बचा सकते, इसलिए कि हर कोई अपने कंट्री का सोचेगा। आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में मैंने 15 दफ़ा जाके चाइना में क्रिएट किया, उनको उनके अंदर एक डिज़ायर पैदा की, फिर आपका पोर्ट दे के उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा की कि भाई हम तुम्हारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे तरफ भी देखो, हमारा बॉर्डर भी आपका बॉर्डर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये 100 बरसी के उनने आके मेरे साथ ग्वादर पोर्ट साइन किया, मैंने मियाँ साहब को भी बुलाया था प्रेसिडेंसी में और ग्वादर पोर्ट को हमने साइन किया। वक्त ज़रूर लगता है बड़े कामों में, एक दिन का काम नहीं था, वो फंसे हुए थे हम अपने ही इश्यूज में, तो उसके बावजूद हमने बना लिया। अल्लाहु अकबर, कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया जा रहा है और इस वक्त आज़ान का वक्त हुआ है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी था। आपको बताते चलें, स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी था। आसिफ अली जरदारी, उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ऐवान में तैयारी करके आते तो अच्छी बात है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि फैसल वाउटा को भी अगर चीज़ों का इल्म नहीं तो तैयारी करके आ जाए। जैसे हुकूमत चाहती है पाकिस्तान को ऐसे नहीं संभाला जा सकता। तो आपको बताते चलें, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी था। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था। आसिफ अली जरदारी इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि हल्फ में लिखा होता है कि हमने शफाफियत से काम करना है। और उस कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई बिजनेस रन नहीं किया, प्रॉपर्टी ओन करती है कंपनी। मगर मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट को और हमें इस पोजीशन पे रखना चाहिए कि अपनी इज्जत के लिए, अपने पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत के लिए, जिस तरह आज नवाज साहब को मिला है, अगर रिलीफ मिला है तो वी आर हैप्पी, वी आर नॉट सैड अबाउट इट, वी आर टोटली हैप्पी। और हम बीबी मरियम को जेल में नहीं देखना चाहते, किसी की बहन बेटी को हम क्यों देखना चाहें इस इश्यूज में। तो मैं ये कह रहा था कि जीआईटी में कोई 1,500 आदमियों को 2 रुपए के, 4 रुपए के, 50 रुपए के आपके
अकाउंट्स जो हैं वो फॉर्ज्ड हैं, फलाना है। हत्ता कि ये है कि 8 शुगर मिलें हैं, बंद पड़ी हैं, इस सीज़न नहीं चलेंगी। अब उसमें कितनी लेबर है जो एक शुगर मिल में काम करती है, और वो ओवर दैट कितना एम्प्लॉय करती है लोगों को, उसका किसी ने सोचा ही नहीं है। और ये पहले भी जोक हो चुका है, उस जोक में भी मेरे ऊपर सारे इल्ज़ाम थे कि ये सारी मिलें इनकी हैं, फिर वो ख़त्म हो गया इल्ज़ाम, तो बैंकों को भर के देना पड़ा, और अब भी यही होगा, इंस्टीट्यूशंस को भर के देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि दिस इज अनकॉल्ड फॉर, इट इज अबव द लॉ कि आप नई JIT बनाएं, उसमें ISI को भी डालें, उसमें दूसरी इंस्टीट्यूशंस को भी डालें, और वेस्ट ऑफ टाइम करें। लोगों को, टेलीविजन्स को जैसे मौका मिले वो अपना उस पर माल बेचें, हर किसी की पगड़ी उछले, वो देख रहे हों। तो आई थिंक इट इज टाइम हैज कम कि पार्लियामेंट शुड कॉल द NAB chairman, we should proclaim on law here कि बिफोर एनी पार्लियामेंटेरियन को बुलाया जाता है NAB में, let that case come to the parliamentary committee on law and let them decide. Is there a case against this gentleman or this family, or there is not? मैं समझता हूँ कि इससे हमारे कौम को, हमारे दोस्तों को, और वैसे ही इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं। आप देखें, आपके सामने हैं, मैं आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही, जिसे कहते हैं, दीमक खा रही है। ये हम तो जब लड़ेंगे से लड़ेंगे, ये दीमक खुद खा रही है, इसलिए कि वो सेक्रेटरी जो है वो कहता है कि जी मैं क्यों फाइल पे साइन करूं, कल मेरे बच्चे, मैं NAB में खड़ा हूँगा, आपने करना है आप कर लें। तो इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट ऑल्सो, हमारा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, इनका भी इंटरेस्ट है। और वैसे भी ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। इस जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं, पर देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं। हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। मगर ये एक इनको लिए मेरे तरफ से एडवाइस है कि अगर हम NAB को थोड़ा टाइट कर दें, और इतनी इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर है और आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है और पूरे पाकिस्तान के अंदर है, वो इनसिक्योरिटी कुछ कम हो जाएगी, मुल्क कुछ चलने लगेगा। इस वक्त चल नहीं रहा, इस वक्त मुल्क चल नहीं रहा। 6 महीने हो गए हैं इनको हुकूमत में, कोई इशू सॉल्व नहीं कर सके हैं। मैंने अपने 6 महीने में, पहले 6 महीने में 50% ऑफ द इश्यूज हमने गाड़ी ट्रेन की लाइन पे डाल दी थी। BB कार्ड अनाउंस कर दिया था, हमने स्टॉक एक्सचेंज को सपोर्ट कर दी थी, हमने सारी बिजनेस कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर दिया था। ऑब्वियसली इट टुक टाइम, मैं नहीं कहता हूँ कि इट इमीडिएटली होता है, वक्त लगा, मगर लाइन पे थी, इट वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जब इनको मिला शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज साहब की हुकूमत को, तो मुल्क का वो हाल नहीं था जो मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे। मुशर्रफ साहब के ज़माने में वीट शॉर्ट थी, शुगर शॉर्ट थी, खाने को गंदम नहीं थी, वीट राइट्स हो रहे थे, और वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। So this, Mr. Speaker, is for the benefit of your friends, my friends, the Assembly, the coming generations. I hope they take this advice in that form. Thank you, gentlemen. Pesalwada साहब, please. Pesalwada साहब. जी, व्यास साहब, ये इनकी रिक्वेस्ट है कि आप